السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 448 پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 5۔ ترجمہ معارف القرآن۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا، تو جلد آ رہی ہے ان کے پاس خبریں جس سے ہنسی کر رہے تھے۔ تفسیر اشرفی۔ تو اسی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو یعنی قرآن کو جب ان کے پاس آیا، یعنی جب آیت قرآنی کا نزول ہوا بغیر سوچے سمجھے فوراً ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کو حق سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنے بدبخت تھے کہ ایسے کلام کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا یا ان کے کمال قبح یعنی بھول کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق کی تکذیب کسی فرد بشر سے متصور ہی نہیں، لیکن ان بدبختوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ تو جلد آ رہے ہیں ان کے پاس خبریں جس سے ہنسی کر رہے تھے، جس حق کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس استہزاء یعنی مذاق و تکذیب یعنی جھٹلانے کا ثمرہ یہی تو ملا کہ وہ سزاؤں کے مستحق ہو گئے، تو ان قریب اپنی ان سزاؤں کو جان لیں گے جو انہیں آیت کے استہزاء اور تکذیب سے ملے گی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انہیں تلوار سے مزہ چکھا دیا گیا، اور آخرت میں جس عذاب سے یہ گزریں گے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور مومنین کی شوکت و قدرت میں اضافہ ہوا۔ ان منکروں کے ہاتھ کیا لگا سوائے ذلت و رسوائی کے۔ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبائح مثلاً آیات سے اعراض، ان کی تکذیب اور ان سے استہزاء کو بیان فرمایا، اور اب وعظ و نصیحت کے طور پر کچھ باتیں ارشاد فرما رہا ہے اور گزشتہ قوموں کے حالات سنا رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں۔ اور آیت نمبر 6 ترجمہ معارف القرآن۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے ایسوں کو جنہیں ہم نے اتنا مضبوط کر دیا تھا زمین میں جو تم کو نہ کیا، اور بھیجا ان پر خوب برستا بادل، اور ہم نے نہریں کر دیں کہ بہے ان کے نیچے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اٹھائی ہم نے ان کے بعد دوسری امت۔ تفسیر اشرفی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اور آثار قدیمہ کو دیکھ کر اور ان کے حالات سن کر معلوم نہیں کیا کہ اپنی قہاریت کی قوت سے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے ایسوں کو جنہیں ہم سے اتنا مضبوط کر دیا تھا زمین میں جو تم کو نہ کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم نے ان کو زمین پر قدرت دے رکھی تھی اور انہیں زمین پر ایسے تصرفات بخشے جو تمہیں نصیب نہیں، بلکہ ان کے لیے آسائش حیات کے اسباب بھی فراہم فرما دیے تھے، اور بھیجا ان پر خوب برستا بادل جو خوب برسنے والا ہوتا، اور ہم نے نہریں کر دی تھی بہیں ان کے محل و مکانوں اور درختوں کے نیچے، تو یہ نہریں جاری رہتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے ان کے اجسام میں تنو مندی، صحت اور عمروں میں برکت اور اموال میں وسعت دی، یعنی دنیاوی اسباب میں انہیں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ وہ جس طرح کے منافع کا حصول یا جس طرح سے نقصانات کا دفعہ چاہتے، انہیں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھی، جو تمہیں اے مکہ والو ان کا عشیر بھی نصیب نہیں، لیکن انہوں نے اتنی وسعت کے باوجود اپنے فقران و عصیان کو حد کمال تک پہنچا دیا، تو پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ المختصر، ہر زمانے کے لوگ
اپنے مخصوص گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، نہ انہیں ان کی کثرت نے بچایا اور نہ ہی وہ دنیاوی اسباب کی فراوانی کی وجہ سے بچ سکے۔ کچھ تمہاری حالت بھی یہی ہے کہ ان کی طرح تم پر عذاب الہی کا نزول ہوگا۔ المختصر جو ہلاک کر دیے جانے کے مستحق ہو گئے تھے انہیں تو ہم نے ہلاک کر دیا اور پھر اٹھائی ہم نے ان کے بعد دوسری امت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کے برابر تباہ و برباد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ملک یا ملک میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی، بلکہ ایک قوم کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے اور قوم پیدا فرما دی جو شہروں اور ملکوں کو آباد کرتی رہی۔ اس لیے کہ سنت الہیہ ہے کہ اہل ظلم کو چند روز مہلت دے کر انہیں فنا کر کی اہل عدل و انصاف پیدا فرماتا ہے، فنا کر کے اہل عدل و انصاف پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل ریا و سمعہ کو مٹا کر اہل صدق و اخلاص پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اہل صدق و اخلاص بھی پیدا ہوتے رہے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔